اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، حیات صحابہ کے 90 حصے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ حضرت زید بن وہب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں لوگوں نے ایک امیر کی کسی بات پر اعتراض کیا۔ ایک آدمی سب سے بڑی جامعہ مسجد میں داخل ہوا اور لوگوں میں سے گزرتا ہوا حضرت حذیفہ کے پاس پہنچ گیا۔ وہ ایک حلقے میں بیٹھے ہوئے تھے۔ وہ آدمی ان کے سر کے قریب کھڑے ہو کر کہنے لگا، اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی، کیا آپ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر نہیں کرتے ہیں؟ حضرت حذیفہ نے اپنا سر اوپر اٹھایا اور وہ آدمی جو کچھ چاہتا تھا اسے سمجھ گئے تو اس سے فرمایا، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر واقعی بہت اچھا کام ہے، لیکن یہ سنت میں سے نہیں ہے کہ تم اپنے امیر پر ہتھیار اٹھاؤ۔ حضرت زیاد بن قصیب عدوی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ عبداللہ بن عامر باریک کپڑے پہن کر اور بالوں میں کنگھی کر کے لوگوں میں بیان کیا کرتے تھے۔ ایک دن انہوں نے نماز پڑھائی اور پھر اندر چلے گئے اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ممبر کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ مرواس ابو بلال نے کہا کہ آپ لوگ دیکھتے نہیں ہیں کہ لوگوں کے امیر باریک کپڑے پہنتے ہیں اور فاسق لوگوں سے مشابہت اختیار کرتے ہیں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی بات سن لی اور اپنے بیٹے اسلیس سے کہا، ابو بلال کو میرے پاس بلا کر لاؤ۔ وہ انہیں بلا کر لائے تو ان سے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، غور سے سنو، تم نے ابھی امیر کے بارے میں جو کہا ہے وہ میں نے سن لیا، لیکن میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جو اللہ کے سلطان کا اکرام کرے گا اللہ اس کا اکرام کریں گے، اور جو اللہ کے سلطان کی اہانت کرے گا اللہ اس کی اہانت کریں گے۔ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک انصاری کو ایک جماعت کا امیر بنا کر بھیجا اور اس جماعت کو تاکید فرمائی کہ اپنے امیر کی بات سنیں اور مانیں۔ چنانچہ اس سفر میں امیر کو ان کی کسی بات پر غصہ آ گیا تو اس نے کہا، میرے لیے لکڑیاں جمع کرو۔ چنانچہ انہوں نے لکڑیاں جمع کی۔ پھر اس امیر نے کہا، آگ جلاؤ۔ اس پر ان لوگوں نے آگ جلائی۔ پھر اس امیر نے کہا، کیا آپ لوگوں کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات کا حکم نہیں دیا کہ آپ لوگ میری بات سنو اور مانو؟ لوگوں نے کہا، جی ہاں، حکم دیا ہے۔ اس پر امیر نے کہا، تو پھر تم اس آگ میں داخل ہو جاؤ۔ لوگوں کا امتحان لینا مقصود تھا۔ اس پر لوگ ایک دوسرے کو دیکھنے لگے اور یوں کہا، ہم تو آگ سے بھاگ کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے تھے۔ اتنی دیر میں اس امیر کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا اور آگ بھی بجھ گئی۔ جب یہ لوگ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں واپس پہنچے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس قصے کا ذکر کیا۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر یہ لوگ اس آگ میں داخل ہو جاتے تو کبھی اس سے باہر نہ نکل سکتے۔ یعنی یہ بات نہیں تھی کہ امیر کی ماننے کی وجہ سے آگ ان کو نہ جلاتی اور یہ زندہ آگ سے باہر آ جاتے، بلکہ جل کر مر جاتے۔ امیر کی اطاعت صرف نیکی کے کاموں میں ضروری ہے، گناہ کے کاموں میں اس کی اطاعت نہ کی جائے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے کچھ صحابہ میں بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا، کیا تمہیں یہ بات معلوم نہیں ہے کہ میں تمہاری طرف اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہوں؟ صحابہ نے کہا، جی ہاں، معلوم ہے، ہم اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ آپ نے فرمایا، کیا تمہیں یہ معلوم نہیں ہے کہ جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی؟ میری اطاعت حقیقت میں اللہ کی اطاعت میں شامل ہے۔
صحابہ نے کہا جی ہاں معلوم ہے، ہم گواہی دیتے ہیں جس نے آپ کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی اور آپ کی اطاعت اللہ کی اطاعت میں شامل ہے۔ آپ نے فرمایا اللہ کی اطاعت میں یہ شامل ہے کہ تم میری اطاعت کرو اور میری اطاعت میں یہ شامل ہے کہ تم اپنے امیروں کی اطاعت کرو، اگر وہ بیٹھ کر نماز پڑھے تو تم بھی بیٹھ کر نماز پڑھو۔ حضرت اسماء بنت یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت کیا کرتے تھے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت سے فارغ ہو جاتے تو مسجد میں آ جایا کرتے۔ مسجد ہی ان کا گھر تھا، اسی میں وہ لیٹ جایا کرتے تھے۔ ایک رات حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں تشریف لائے تو دیکھا کہ حضرت ابو ذر مسجد میں زمین پر لیٹے ہوئے سو رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو اپنے پاؤں سے اٹھانے کے لیے ہلکی سی ٹوکر ماری، وہ سیدھے ہو کر بیٹھ گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا کیا میں تمہیں مسجد میں سوتا ہوا نہیں دیکھ رہا ہوں؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں اور کہاں سوؤں، اس مسجد کے علاوہ میرا اور کوئی گھر نہیں ہے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے پاس بیٹھ گئے اور فرمایا جب لوگ تم کو کسی اجتماعی ضرورت کی وجہ سے اس مسجد سے نکالیں گے تو تم کیا کرو گے؟ انہوں نے کہا میں ملک شام چلا جاؤں گا، کیونکہ شام پہلے انبیاء علیہ السلام کی ہجرت کی جگہ ہے اور وہاں ہی میدان حشر ہوگا اور وہ انبیاء کی سرزمین ہے، وہاں بہت نبی ہوئے اور میں وہاں والوں میں سے بن جاؤں گا، یعنی وہاں رہنے لگ جاؤں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب لوگ تمہیں ملک شام سے بھی نکال دیں گے تو پھر کیا کرو گے؟ انہوں نے کہا میں اسی مسجد میں یعنی مدینہ واپس آ جاؤں گا، یہی میرا گھر اور میری منزل ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب لوگ تمہیں اس مسجد سے یعنی مدینہ سے دوبارہ نکال دیں گے تو پھر تمہارا کیا ہوگا؟ انہوں نے کہا میں تلوار لے کر مرتے دم تک ان سے لڑتا رہوں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں دیکھ کر مسکرائے اور انہیں ہاتھ سے تبکی دی اور فرمایا کیا میں تمہیں اس سے بہتر بات نہ بتاؤں؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ ضرور بتا دے، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ تمہیں آگے سے پکڑ کر جدھر لے جائے تم ادھر چلے جانا اور پیچھے سے تمہیں جدھر کو چلائیں تم ادھر کو چلے جانا، یعنی جیسے وہ کہیں ویسے کرتے رہنا یہاں تک کہ اسی حال میں آ کر مجھ سے مل لینا۔ ابن جریر نے اس جیسی حدیث خود حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کی ہے۔ اس میں یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب تمہیں مدینہ سے دوبارہ نکالا جائے گا تو تم کیا کرو گے؟ حضرت ابو ذر کہتے ہیں کہ میں نے کہا میں تلوار لے کر نکالنے والوں کو مار دوں گا۔ آپ نے اپنا ہاتھ میرے کندھے پر مارا اور فرمایا اے ابو ذر تم ان نکالنے والوں کو معاف کر دینا اور وہ تمہیں آگے سے پکڑ کر جہاں لے جائے وہاں چلے جانا اور پیچھے سے تمہیں جدھر کو چلائیں تم ادھر کو چلے جانا، یعنی ان کی بات مانتے رہنا چاہے تم کو یہ معاملہ ایک کالے غلام کے ساتھ کیوں نہ کرنا پڑے۔ حضرت ابو ذر کہتے ہیں جب امیر المؤمنین حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرمان پر میں ربدہ رہنے لگا تو ایک دفعہ نماز کی اقامت ہوئی اور ایک کالا آدمی جو وہاں کے صدقات وصول کرنے پر مقرر تھا نماز پڑھانے کے لیے آگے بڑھا۔ جب اس نے مجھے دیکھا تو پیچھے ہٹنے لگا اور مجھے آگے کرنے لگا۔ میں نے کہا تم اپنی جگہ رہو، میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات مانوں گا۔ عبد الرزاق نے حضرت طاؤس رحمۃ اللہ علیہ سے یہی حدیث نقل کی ہے اور اس میں یہ مضمون ہے کہ جب حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ربدا گئے تو ان کو وہاں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک کالا غلام ملا۔ اس نے اذان دی اور اقامت کہی، پھر حضرت ابو ذر سے کہا اے ابو ذر نماز پڑھانے کے لیے آگے بڑھے۔ حضرت ابو ذر نے کہا نہیں، مجھے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ میں امیر کی بات سنوں اور مانوں چاہے وہ کالا غلام ہی کیوں نہ ہو۔
چنانچہ وہ غلام آگے بڑھا اور حضرت ابو ذر نے اس کے پیچھے نماز پڑھی۔ ابن ابی شیبہ اور ابن جریر اور بہقی اور نعیم بن حماد وغیرہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا، اپنے امیر کی بات سنو اور مانو، چاہے تم پر کان کٹا حبشی غلام ہی کیوں نہ امیر بنا دیا گیا ہو، اگر وہ تمہیں تکلیف پہنچائے تو اسے برداشت کرو، اور اگر وہ تمہیں کسی کام کا حکم دے تو اسے مانو، اور اگر وہ تمہیں کچھ نہ دے تو صبر کرو، اور اگر وہ تم پر ظلم کرے تو بھی صبر کرو، اور اگر وہ تمہارے دین میں سے کم کرنا چاہے تو اس سے کہہ دو، جان حاضر ہے دین نہیں، میں جان تو دے سکتا ہوں لیکن دین میں کمی برداشت نہیں کر سکتا، چاہے کچھ بھی ہو جائے تم جماعت سے جدا نہ ہونا۔ حضرت حسن رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، حضرت علقمہ بن حلاسہ رات کے وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملے۔ حضرت عمر شکل و صورت اور قد میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشابہات تھے۔ حضرت علقمہ ان کو حضرت خالد سمجھے اور ان سے کہا، اے خالد، تمہیں اس آدمی یعنی حضرت عمر نے معزول کر دیا، انہوں نے تنگ نظری کی وجہ سے ایسا کیا ہے، میں اور میرا چچا زاد بھائی ان سے کچھ مانگنے کے لیے ان کے پاس جانا چاہتے تھے، لیکن اب جب کہ انہوں نے آپ کو امارت سے ہٹا دیا ہے تو اب میں ان سے کچھ نہیں مانگوں گا۔ حضرت عمر نے ان کے آئندہ کے ارادے معلوم کرنے کے لیے حضرت خالد جیسی آواز بنا کر ان سے کہا، اور کوئی بات؟ پھر اب تمہارا کیا ارادہ ہے؟ حضرت علقمہ نے کہا، ہمارے امراء کا ہم پر حق ہے کہ ہم ہر حال میں ان کے فرمانبردار اور وفادار رہیں، ہم ان کا حق ادا کرتے رہیں گے اور اپنا اجر و ثواب اللہ سے لیں گے۔ صحابہ کرام نے ناگواریوں میں ایک دوسرے سے جڑنا سیکھا ہوا تھا۔ جب صبح ہوئی اور حضرت عمر کے پاس حضرت علقمہ اور حضرت خالد اکٹھے ہوئے تو حضرت عمر نے حضرت خالد سے کہا، آج رات علقمہ نے تم کو کیا کہا تھا؟ حضرت خالد نے کہا، اللہ کی قسم انہوں نے مجھے کچھ نہیں کہا۔ حضرت عمر نے کہا، اچھا تم قسم بھی کہتے ہو؟ ابو نضرہ کی روایت میں یہ بھی ہے کہ حضرت علقمہ حضرت خالد سے کہنے لگے، اے خالد، چھوڑو، قسم نہ کھاؤ اور انکار نہ کرو۔ سیف بن عمرو کی روایت میں یہ مضمون بھی ہے کہ حضرت عمر نے کہا، یہ دونوں سچے ہیں، دونوں نے ٹھیک کہا ہے۔ ابن عائض کی روایت میں یہ مضمون بھی ہے کہ حضرت عمر نے حضرت علقمہ کی فریاد سنی اور ان کی ضرورت پوری کر دی۔ زبیر بن بکار کی روایت میں یہ بھی ہے کہ حضرت عمر نے رات کو جب یہ پوچھا تھا کہ تمہارا اب کیا ارادہ ہے تو حضرت علقمہ نے کہا تھا، بات سننے اور ماننے کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ اس روایت میں یہ بھی ہے کہ حضرت عمر نے فرمایا، میرے پیچھے جتنے آدمی ہیں وہ سب تمہارے ان اچھے جذبات پر ہوں تو مجھے یہ اتنے اور اتنے مال یعنی ساری دنیا کے مال سے زیادہ محبوب ہے۔ حضرت ابن ابی ملیکہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک کوڑی عورت کے پاس سے گزرے جو کہ بیت اللہ کا طواف کر رہی تھی۔ آپ نے اس سے فرمایا، اے اللہ کی بندی، لوگوں کو تکلیف نہ پہنچاؤ، اگر تم اپنی گھر بیٹھی رہو تو یہ زیادہ اچھا ہے۔ چنانچہ اس نے بیت اللہ کے طواف کے لیے حرم شریف آنا چھوڑ دیا اور اپنے گھر بیٹھ گئی۔ کچھ عرصے کے بعد ایک آدمی اس عورت کے پاس سے گزرا اور اس سے کہا، جس امیر المومنین نے تمہیں طواف کرنے سے روکا تھا ان کا انتقال ہو گیا، لہٰذا اب تم جا کر طواف کر لو۔ اس عورت نے کہا، میں ایسی نہیں ہوں کہ ان کی زندگی میں تو ان کی بات مانوں اور مرنے کے بعد ان کی نافرمانی کروں۔ ایک صاحب کہتے ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک علاقے کا چودھری تھا۔ حضرت علی نے ہمیں ایک کام کا حکم دیا۔ کچھ عرصے کے بعد حضرت علی نے فرمایا، میں نے تمہیں جس کام کا حکم دیا تھا کیا تم نے وہ کام کر لیا؟ ہم نے کہا نہیں۔ حضرت علی نے فرمایا، اللہ کی قسم تمہیں جو حکم دیا جائے اسے ضرور پورا کرو، نہیں تو تمہاری گردنوں پر یہود و نصارہ سوار ہو جائیں گے۔ دوستو، اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، حیات صحابہ کو
پڑھنا اور اس پر عمل کرنا اور اس کو آگے شیئر کرنا، یہ ایک بڑے ہی ثواب کا کام ہے، تاکہ ہم مسلمان جان سکے کہ ہمارے صحابہ کس طرح اپنی زندگی گزار رہے تھے اور کس طرح اپنے امراء کا حکم مان رہے تھے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو یہ حکم دیا تھا کہ آپ کے اوپر جو بھی امیر ہو ان کا ہر حکم ماننا، لیکن دین میں کمی کبھی بھی نہ ماننا کہ وہ دین میں کمی لائے۔ ہمارے صحابہ کی زندگی کے بارے میں پڑھنا اور سننا اور اس پر عمل کرنا ہماری آخرت کے لیے انشاءاللہ بہت ہی بڑا اجر ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔